والصالحین، صالح اعمال والے بھی صالحین میں تو آتے ہی آتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی شہادت کے زمرے میں ہوں گے۔ نہ انہوں نے تلوار سے جہاد کیا، نہ وہ مسند تدریس پر بیٹھے، نہ وہ عالم بنے، نہ وہ عالم کی صحبت میں بیٹھے، لیکن ان کا معاملہ الگ سے ہے۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں وہ عمل نیک کرتے رہے، جتنا ان کے پاس علم تھا اس کے مطابق میں وہ نماز، مطلب میں شارٹ جملہ آسان کر دوں، صافی آسان، بالکل آسان کر دیتا ہوں۔ جو بندہ اور کچھ نہیں کر سکا، اس نے نیت مان لی کہ اللہ تیرے فرض کی ادائیگی کے لیے جب تک زندہ ہوں فرض ادا کرتا رہا۔ یہ فرض کی ڈیوٹی پوری کرنے والا بندہ بھی صالحین میں بھی شامل ہے اور شہداء میں بھی شامل ہے۔ اب لہذا جس دن وہ روشن چہرے والے کھڑے کیے دیں گے، قرآن پاک کی جو آیات میں نے اکٹھی کی ان کا لطف الباب یہ کرتا ہے، ان خوش نصیبوں میں وہ بندہ بھی شامل ہوگا جو پانچوں وقت کی باقاعدہ سے نماز پڑھنے کے لیے آتا اور جاتا تھا۔ تر و تازہ چہروں میں وہ بھی شامل ہوگا، اللہ اس دن اس کے چہرے روشن کر دے۔ اور اگر یہ بات بھی آپ کے لیے مشکل ہو، سمجھنا جمنا مشکل ہو، تو تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگوں کے سینوں تک بھی بات پہنچانا۔ تو میں اس جملے کو اور زیادہ اور آسان کر دیتا ہوں، یوں کہہ دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ نے سنی ہے، میں الفاظ تلاوت کرنے کے لیے شارٹ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کی صفیں لگیں گی، 80 صفوں کے لگ بھگ میدان معاشر قائم ہوگا، واللہ اعلم بس 100 بھی ہیں 80 بھی ہیں، لیکن قیامت کی ایسی ان 80 صفوں میں سے سوال یہ پوچھا گیا کہ حضور آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ تو نبی اللہ نے کوئی اور نشانی نہیں بتائی، بلکہ نشانی یہ بتائی، میں ان کو چہروں سے پہچانوں گا۔ میری آج کی تقریر کا چونکہ عنوان ہی ہے، یہ چہرے گنے ہیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں کا ذکر کیا ہے، آیا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ ان میں حضور نے پہچان بتائی کہ میں اپنی امت کی پہچان چہروں سے کروں گا۔ وہی چہرے جو آج ہم اپنے نائی کے پاس جا کر ان کو تراش خراش کر خط بنوانے کی خاطر میں کوئی تو یہودی کی شکل بنا رہا ہے، کوئی شکل بنا رہا ہے، اور کئی طریقوں سے اپنی شکل بگاڑی جا رہی ہے۔ اگر آپ فیشن کی دنیا میں چلے جائیں تو یہ جو جملے پہ کہہ رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ چہروں کو دیکھتے ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا یہ چہروں کی حالت کیا بنائی ہے۔ وہ چہرے جو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو چہروں سے پہچانوں گا، سبحان اللہ، میں اور آپ سب بھی خوش نصیب ہو سکتے ہیں۔ میری آپ کی یہ عملی اختیاری چیز ہے، یہ ہم یہ چیز کما سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمیں صرف اتنا کرنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی ہے ہم اس نشانی کو آج قبول کر لیں۔ نہ کوئی پیسہ لگتا ہے، نہ کوئی اوپر کی کسی کا پریشر ہے، نہ کسی کی کوئی ڈکٹیشن کی ضرورت ہے، سیدھے سیدھے بس حضور کی بات مان لیں تو اللہ کے قرآن کی زینت پا کر اپنے چہروں کو قیامت کے دن روشن بنا، یہ گارنٹی۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے چہروں کو، امت کے جو چہرے ہیں ان سے اپنی پہچان کر لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چہرے میں کوئی خاص بات، کوئی آخر سمجھنے کے لیے کوئی؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت نماز کے لیے جو وضو کرتی ہوگی تو اعضائے وضو میں چہرہ بھی سر فہرست ہے، نمایاں ہے، تو لہذا یہ چہرہ دھونا، یہ کان کلو سے پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ویسے بھی یہ فرائض میں داخل ہے، لیکن فرمایا گیا کہ جتنے حصے پر وضو کیا جائے گا وضو کا پانی گر جائے گا۔ یہ آپ کو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہم جن نمازوں کو ہلکا جانتے ہیں ذرا تھوڑا سا گہرائی میں جا کر سوچئے گا، نماز کہاں تک بندے کو لے جاتی ہے، اللہ کے رحمت کے کن کن دروازوں سے گزارتی ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، سوچ سے باہر۔ یہ انعام نمازی نماز پڑھ کر بھی کما سکتا ہے، لاکھوں روپے کروڑوں روپے بھی دے دینا اس طرح تو کہے کہ میں یہ درجہ کما لوں گا میرا چہرہ روشن ہو جائے، تو اللہ میں کہتا ہوں کہ کوئی چہرہ روشن ہونے والا نہیں ہے، یہ صرف روشن ہوگا تبھی جو کام حضور بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو اعضائے وضو ہیں، وضو کرنے والا حصہ چہرہ جو دھویا جاتا ہے، اس کے دھونے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن اس چہرے کو روشن کر دے گا، تو جو چہرے چمکتے ہوں گے میں پہچان جاؤں گا میرا امتی، میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے۔ الحمدللہ پڑھنے والے بھی موجود ہیں، لیکن
بہت تھوڑے ہیں. پڑھنے والے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نماز بالکل ہی نہیں ہو رہی. اللہ کا شکر ہے کہ ہو رہی ہے. روئے زمین پر کہیں نہ کہیں ہو رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں. لیکن سچ بات پوچھیں، یہ ہماری کوانٹٹی پوری نہیں کرتی، کوالٹی بھی پوری نہیں ہوئی. یہ تعداد بھی پوری نہیں ہے اور معیار بھی پورا نہیں ہے. اگر ہم اپنی بستی کا، میں چہاری بنگیال کا، اپنی بستی کا صرف بنگیال والوں کا ہی حصہ لگاؤں تو مجھے شارٹ میں یہ کہنے میں آتے ہیں کہ سارے بنگیال جو ہے نا وہ مسجد کے جو ملحق کے جو اڑوس پڑوس میں ہیں دائیں یا بائیں، وہ ابھی بھی اس مسجد کی تعداد پوری نہیں کر. لہٰذا یہی سلسلہ آگے تک چلتا ہے کہ معیار پورا ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا حشر والے دن اپنی امتی کی پہچان اس کھرے سے کروں گا، یہ میرا نشان ہوگا. کھوج لگاتا ہے سراغ کے لیے، تہ تک پہنچنے کے لیے. میرا نبی امتی کی تلاش اس دن کرے گا، جس سبب سے کرے گا ذرا وہ جانیے وہ ہے کیا ہے. ہم کھرا ہی چھوڑ چکے ہیں اور جس راہ پر میرے نبی نے پہچان کر لی وہ پہچان ہی اپنی یہاں پر بیچ چرائے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو پہچان کا سبب پھر کیا رہے گا؟ تو جو قرآن پاک کہتا ہے کہ اس دن بعد چہرے بڑے پریشان ہوں گے، تو حضور نے فرمایا بے نمازی کا چہرہ اس دن اس کے چہرے پر کالک مری ہوئی نظر آئے گی، وہ اس کا چہرہ سیاہ. حضور کی حدیث مبارکہ میں بخاری شریف سے لے کر تمام کتابوں کا لب لباب آپ کو شارٹ جملے میں اردو میں کہہ رہا ہوں. حضور نے فرمایا نزع کی گھڑی سب پر مشکل گزرتی ہے، لیکن سب سے زیادہ پتہ آپ کو کس پر تنگی گزرتی ہے؟ نزع کی گھڑی سب پر کس؟ جو شخص بے نماز. حتیٰ کہ یہاں تک بھی فرمایا گیا اس کی نزع کی گھڑی کے اندر جو آخری کہا جاتا ہے کہ کلمہ شریف آخری جس کا یہ کلام ہو کہ قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا گیا کہ جس کا آخری کلام یہ ہو کہ وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا جائے تو اس کے داخل جنت کے اندر کوئی چیز ممانعت نہیں رکھتی. تو فرمایا گیا کلمہ بھی اس کی زبان پر چلے گا جو نماز پڑھنے والا ہوگا. اب یہ چیز فرما دی گئی کہ ان کے چہرے اس دن روشن ہوں گے. روشنی کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ ان کے چہرے بھی روشن ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی توفیق سے مال کمانے کی جستجو تو کی اور کرنی چاہیے. دنیا کمانے کے لیے اسلام کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن فرمایا گیا کہ جب دنیا کما لے تو اس کے پیش نظر بھی آگے کے اہداف بھی کچھ ہونے چاہیے. یعنی یہ دنیا میں نے کمائی ہے، میں نے جو کچھ محنت کی ہے تو اس کا کوئی ہدف بھی، اس کی کوئی منظر بھی ہونی چاہیے، اس کی کوئی سوچ بھی ہونی چاہیے، کوئی فکر بھی ہونی چاہیے. تو میں اس کو تھوڑا سا جدید لفظوں کے اندر یوں پرو دیتا ہوں کہ کچھ ایسی پلاننگ ہونی چاہیے جہاں دنیا کی پلاننگ ہم کرتے ہیں. ہم کہتے ساری کہتے ہیں پلاننگ ہو رہی ہے، جس نوجوان سے میری یہ پلاننگ ہے، میں یہ کروں گا، میری یہ پلاننگ ہے، میں یہ کروں گا، الا یہ کہ اینی ادر تھنگ وہ کچھ چیزوں کے لیے ہم اپنی پلان بناتے ہیں. میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. یہ پلاننگ ہے. کس کے لیے پلاننگ ہے؟ جس سے بھی سنو گے الا ماشاءاللہ میرے منہ میں خاک ہو خاتم بدہن، میں یہ کہوں گا جس سے بھی سنیں گے میرے مولوی کے روپ میں ہو یا کسی شیخ کے روپ میں ہو یا کسی دنیا دار کے روپ میں ہو، لیکن زبان پر کلمہ یہ سستا ہو گیا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میری پلاننگ یہاں سے وہاں تک، وہاں سے وہاں تک، وہاں سے وہاں تک. یہ کبھی نہیں سنو گے میری پلاننگ دنیا میں رہ کر آخرت کی پلاننگ ہو رہی. یہ نہیں سنو. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ وہ ہیں، ہم میں کتنے بیٹھے ہوئے، ہم میں کتنے ابھی بیٹھے ہوئے، میرے سمیت کتنے ایسے بیٹھے ہوئے، کتنے باہر سن رہے. ہم میں پلاننگ کرتے کرتے مال کمانے کے لیے صرف رات دن یکساں کر دیا. کس لیے؟ مال کمانے کے لیے. لیکن اس میں پلاننگ کا اتنا ناقص نظام رکھا ہم نے، یہاں تک کہ ہم نے اپنی صحت تک کا بھی خیال نہ رکھا. نتیجہ کیا ملا کہ دو چیزوں پر تجربہ ہو گیا. ڈاکٹر نے بھی یہی کیا ہے، میں بھی یہی پیش کر رہا ہوں جملوں میں. ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں، جو موٹے موٹے سائنسٹسٹ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. ان کا تجزیہ کہ ہمارے پاس اکثر جو لوگ آتے ہیں ان کا تجزیہ ہم نے یہ کیا کیا؟ یا مال کمانے کے لیے وقت کو برباد کیا. پلاننگ یہاں تک رہی، مال کمانے کی پلاننگ رہی.
اینڈ یہ ہوا کہ مال کما کے یہاں تک پہنچا. جس مال کو کمانے کے لیے اتنا کچھ اس نے سفر طے کیا تو نتیجہ اس کا نکال دنیا میں یہ ملا کہ صحت کا خیال بھی نہ رکھ سکا. وہی مال جو آپ کمایا تھا پلاننگ کے ساتھ وہی مال اس کی صحت کے اوپر لگ رہا ہے. یعنی مال کمایا ادھر سے ادھر صحت کے اوپر لگ رہا ہے. نہ صحت بنی نہ مال بنا. دونوں چیزیں یہاں پر تجربے کے طور پر رہ گئی. اب رہا آگے کا سفر کہ پلاننگ جو کر رہی تھی کہ جس دن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس دن پاس چہرے اللہ کے دیدار میں ہی مگن ہوں گے. وہ اللہ کو دیکھتے ہوں. سبحان وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. وہ اللہ کو دیکھتے ہوں گے, اللہ خوشی سے ان کو دیکھتا ہوگا. میری تقریر بڑی عجیب سٹائل کی ہے نا. میرے چند جملے کہتے ہیں آپ نماز پڑھنے کے لیے میں چند ٹوٹکوں سے پکڑاؤں اگر بات تو میرے پاس یہ بھی ہلا ہے, مگر کروں کیا. چاہتا یہ ہوں کہ جن سے سیکھا ہے امانت تو ہے میرے پاس, تو میں نے بھی حضرت جاننا تھا, تو اس سفر کو میں نے بھی کسی حد تک کمپلیٹ کرنا ہے. باتیں چھپا چھپا کے گول مول کر کے چند ٹوٹکوں کو آپ کو بتاتا ہوں تو آپ وہ بھی سن لیں, یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب تحقیق کی دنیا میں جائیں, قرآن صرف چند عبادات کے مجموعے کا نام ہوتا تو بات چیت تھی, لیکن اسلام تو زندگی کے ہر پہلو سے اس کا احاطہ کرتا ہے, اس کی پہنچ تک ہے, اس کی دسترس تک ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ہو اسلام سے خارج نہیں.